الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب کا نام ہے جہیز اور وراثت اسلامی نقطہ نظر سے۔ اس کے مصنف ہے مفتی محمد مشتاق تجاروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہیز اسلامی نقطہ نظر سے۔ ہندوستانی مسلم معاشرے میں متعدد قبیح رسمیں کچھ تو مرور ایام سے اور کچھ دیگر معاشروں خاص طور پر ہندو معاشرے کے زیر اثر در آئی ہیں۔ ان قبیح رسموں میں ایک جہیز بھی ہے۔ جہیز مسلم معاشرے میں کسی ناسور کی طرح پھیل گیا اور اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر دی۔ اس کی وجہ سے متعدد معاشرتی قدروں کا باب کھل گیا اور احکام اسلامی کی کھلم کھلا دھجیاں بکھری جانے لگیں۔ جہیز کی لعنت کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر گروہ میں ہے، اور جن کو ملت کی قیادت کا مقام حاصل ہے ان میں بھی پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہے۔ جہیز ایک رسم ہے، لیکن اس کو شادی کے تمام رسوم قبیحہ کا مصدر کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ چنانچہ شادی کی تمام رسموں کا جائزہ لیجئے، تمام بری رسموں کا سرا کسی نہ کسی طرح جہیز سے مل جائے گا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہیز خالص ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ اس لحاظ سے ہندو روایات میں اس کے مختلف نام بھی موجود ہیں، جیسے کنیا دان وغیرہ، لیکن لفظ جہیز بظاہر عربی الاصل ہے۔ یہ لفظ غالباً جہاز کا امالہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ تجہیز ہے، جس کا مطلب ہے میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ جہاز کا اصل مادہ جہز ہے، جس کے معنی سامان وغیرہ تیار کرنے کے آتے ہیں، اور دلہن کے لیے مکان کی آرائش اور تزئین کو بھی جہاز البیت للعروس کہا جاتا ہے۔ دلہن کی تیاری اور اس کے ساز و سامان کے لیے بھی الجہاز للعروس ما یحتاج الیہ، یعنی جہاز دلہن کے لیے وہ سامان ہے جس کی احتیاج ہوتی ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لفظ اپنے اصل کے اعتبار سے عربی ہے، اور ہندوستان میں بلا لحاظ مذہب و ملت سب لوگ اسی کو جہیز ہی کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کی بگڑی ہوئی شکل دہیج استعمال ہوتی ہے۔ اصطلاح میں جہز اس سامان کو کہتے ہیں جو لڑکی کی شادی کے وقت لڑکے والوں کو دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جہیز کی موجودہ شکل بالکل منفرد ہے۔ اس طرح جہیز کا رواج بر صغیر کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں بھی غالباً یہیں کے اثرات پہنچے ہیں۔ جہیز کلیتاً غیر اسلامی رسم ہے۔ اس کی تمام بنیادیں غلط ہیں۔ اسلام نے شادی کو مرد کی معاشی زندگی سے وابستہ کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ مشکوات کی حدیث کے الفاظ ہیں: اے گروہ جوانان، تم میں سے جو گھرداری کر سکتا ہو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ گھرداری کے اخراجات اور شادی کے اخراجات کا ذمہ شوہر کے اوپر ہے۔ بیوی کا نان نفقہ اور مکان کی ذمہ داری شوہر کی واجبات میں سے ہے۔ شادی کے موقع پر اس کو مہر دینا ضروری ہے، جو علامتی طور پر اس کا بھی اظہار ہے کہ معاشی بار صرف شوہر کے ذمہ ہوگا۔ شادی کے بعد ولیمہ شوہر کے لیے مسنون ہے۔ شوہر کو ولیمہ کرانا ہوتا ہے۔ یہ سب جہاں مالی مصارف ہیں، وہیں اس کی علامت بھی ہے کہ مالی اخراجات کا بار کلیتاً شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ فقہاء نے مختلف جزیات لکھے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ذمہ تمام مصارف ہیں۔ مثلاً فقہاء حنفیہ کی رائے نقل کرتے ہوئے ابو زہرہ نے لکھا ہے: حنفی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ گھر اور گھریلو سامان کی تیاری شوہر کے ذمہ ہے، کیونکہ ہر قسم کا خرچہ، کھانا، لباس اور رہائش اس کے ذمہ واجب ہے، اور گھریلو سامان یعنی جہیز وغیرہ رہائش میں داخل ہیں۔ اس اعتبار سے گھریلو سامان کا تیار کرنا بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ مہر جہیز کا عوض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف عطیہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کا نام نحلہ یعنی عطیہ رکھا ہے۔ وہ خالصتاً بیوی کی ملک ہے اور خاوند پر اس کا حق ہے۔ مصادر شریعت میں
ایسی کوئی دلیل نہیں جس کی بنیاد پر گھریلو سامان کی تیاری عورت کا حق قرار دیا جا سکے، اور بغیر کسی دلیل کے کبھی کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ الاحوال الشخصیہ، صفحہ نمبر 238۔ بعض فقہا نے اور بھی ملتی جلتی رائے دی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک بیوی کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف کسی قسم کے ہدایہ و تحائف کے جواز کا بھی امکان ہو، لیکن بر صغیر میں مروج جہیز کو کوئی بھی سند جواز نہیں دے گا۔ مروجہ جہیز ایک لعنت ہے جس نے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار نقصانات معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جہیز اب صرف اساس البیت نہیں ہے، بلکہ استحصال، اسراف، نمائش اور اظہار برتری کی ایک علامت بن گیا ہے۔ جہیز کے اندر صرف اسباب ضروریہ باقی نہیں رہے ہیں، بلکہ اصل زور غیر ضروری اسباب پر ہے۔ فریج، گاڑی، ٹی وی، بنگلہ اور بے شمار مہنگی مہنگی چیزیں جہیز کا لازمی حصہ بن گئی ہیں۔ اصحاب ثروت ان چیزوں کے ذریعے اپنی امارت کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں سے سبقت لے جانے کی سعی کرتے ہیں، اور پھر چونکہ معاشرے میں اس کا چلن ہو جاتا ہے تو مالی طور پر کمزور اصحاب بھی اس میں جد و جہد کرتے ہیں، اور ان پر یہ بھاری معاشی بوجھ بن جاتا ہے۔ بسا اوقات جہیز کے مصارف میں لوگوں کو اپنے مکانات یا زمین جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور ایسے میں سود خواروں اور مہاجنوں کی بناتی ہے۔ وہ لوگوں کو چڑھاتے ہیں اور گراں شرح سود پر بڑی فیاضی سے قرض دیتے ہیں، لیکن قرض لینا بہت آسان ہے، اس کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر مہاجن کا قرض تو ادا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جو ہر بارش کے پانی کی طرح بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی بڑا جہیز دیتا ہے یا چھوٹا جہیز بھی دیتا ہے تو اس جہیز کی رقم سے زیادہ دیگر چیزوں میں صرفہ کرتا ہے۔ بارات، لوگوں کی دعوت اور نمائش کے دیگر اسباب میں بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں جو خود اسراف و تبذیر میں داخل ہیں۔ جہیز کی تعداد اور اس کے ساتھ دی جانے والی رقمیں دولہا کے معیار حیات اور تعلیم اور ملازمت کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لڑکے اپنے معیار و تعلیم کے لحاظ سے بکاؤ مال اور لڑکی والے خریداری بن گئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر اور نقد رقم، جس کو تلک کہا جاتا ہے، دے کر اچھے تعلیم یافتہ اور برسر روزگار لڑکوں کو بولی لگائی جاتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ ملازمت کے حامل دامادوں کی تلاش میں اپنے بینک بیلنس کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ وہ نکاح جو ایک شرعی عبادت ہے، جس پر کسی معاشرے کی بنیاد ہے اور خاندان کی اکائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت کے لحاظ سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں تکلفات کم سے کم ہوں۔ معاشرے میں جہیز کے چلن سے جہاں اسراف و تبذیر عام ہوئی ہے، وہیں لوگوں میں حرص اور لالچ بھی بڑھ گیا۔ جہیز کے لالچ میں لوگ اچھا سا اچھا رشتہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور دیندار رشتوں کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ لینے والوں کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی، چاہے دینے والا کچھ بھی دے دے۔ اس طرح صدائے حل میں مزید برابر آتی رہتی ہے۔ ہر شخص کے وسائل محدود ہوتے ہیں، اس صدا کے جواب میں ہر وقت لبیک کہنا ممکن نہیں ہوتا، اور آخر وہ لمحات بھی آ جاتے ہیں جب محض جہیز کی وجہ سے طلاق و تفریق تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے جب محض جہیز کی وجہ سے دلہن کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کے شواہد اور واقعات بے شمار ہیں کہ دلہنیں محض جہیز کم لانے کی بنا پر جلائی گئیں، اور اس کے بعد بھی شواہد موجود ہیں کہ لڑکیوں نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ ان کی شادی کے لیے خاطر خوار جہیز کا انتظام نہ ہو سکا۔ ان سنگین حالات میں جب اس فتنے کی وجہ سے قتل جیسے سنگین جرائم رونما ہو رہے ہیں اور شادی بیاہ پر تکلف اور بجائے آبادی کے بربادی بن گئے ہیں، اگر جہیز نہ ہو تو لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، ایسے حالات میں یہ مسئلہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور لوگوں میں اس کے خلاف بیداری پیدا کی جائے۔ یہ مسئلہ صرف جہیز دینے والوں کا نہیں ہے، بلکہ جہیز لینے والوں کا بھی ہے، چونکہ جو جہیز لے رہا ہے اس کو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی میں بھی تناسب سے جہیز دینا ہوگا۔ اس طرح اس معاملے میں آج جو ظالم ہے ٹھیک اسی وقت وہ مظلوم بھی ہے، اور جو مظلوم ہے ٹھیک اسی وقت وہ ظالم بھی ہے۔
اس ظلم اور مظلومیت کے دائرے سے نکلنے کی واحد سبیل یہ ہے کہ اصحاب عزیمت آگے بڑھ کر اس ظلم کے دیوتا کا استحصال کریں جس نے ہر فرد کو مظلوم بنا دیا ہے، اور اپنے معاشرے کو اس شیطانی پنجے سے نجات دلائیں۔ جہیز کی جواز کے لیے بعض حضرات کچھ اعذار پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بات کہی جاتی ہے کہ جہیز دینا بالکل جائز ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا، لیکن یہ بات عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے۔ اللہ کے رسول پر سراسر بہتان ہے کہ آپ نے جہیز دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی 3 اور بیٹیاں بھی تھیں، ان کے نکاح میں کسی بھی مہر کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ خدا آپ کے کئی نکاح ہوئے، کسی میں بھی جہیز جیسی کسی چیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ صرف حضرت فاطمہ کے نکاح میں کچھ چیزیں دینے کا ذکر ملتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدا گیا تھا، اس لیے جہیز تو ہے ہی نہیں، بلکہ شوہر کے ذریعے خریدا گیا سامان ہے جو بالکل مطلوب اور عین شریعت ہے۔ حضرت علی کے نکاح کی تفصیلات متعدد کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں بالکل واضح لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب نکاح کا پیغام دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر کے اخراجات اور مکان وغیرہ کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کے پاس ایک زرہ تھی اور کچھ نہ تھا، اس لیے وہی پیش کر دی۔ چنانچہ وہ زرہ فروخت کی گئی، اس سے 480 درہم حاصل ہوئے۔ ان میں سے دو مٹھی درہم آپ نے ضروری سامان خریدنے کے لیے حضرت ابوبکر کو دیے۔ انہوں نے ایک چرمی تکیا، ایک سیاہ یمنی چادر، ایک چارپائی، ایک کوزہ، ایک کپڑا اور ایک مشکیزہ وغیرہ گھر کی بنیادی ضرورتیں خریدی۔ کچھ رقم سے خوشبو وغیرہ خریدی گئی اور بقیہ رقم مہر میں دے دی گئی۔ شرح محیب 234۔ اس واقعے میں تمام لوگوں نے صراحت کی ہے کہ حضرت علی کی زرہ کی قیمت سے خریدا گیا سامان تھا جو حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت ان کو دیا گیا، مروجہ جہیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ہی یہ جہیز کیوں دیا گیا، دیگر شادیوں میں کیوں نہیں؟ تو اس کی بھی بالکل معقول وجہ موجود ہے۔ دراصل ابو طالب کثیر العیال شخص تھے، انہوں نے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ جب اللہ کے رسول بڑے ہو گئے تو ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح اللہ کے رسول کا گھر حضرت علی کے لیے اپنا گھر تھا۔ شادی کے بعد نیا گھر بسانا تھا، اس طرح گویا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیا گھر بنایا گیا۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے آج کل مشترکہ خاندان الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ اساس البیت کا انتظام کیا جائے، اور اس میں احتیاط ملحوظ رکھی گئی کہ تمام سامان کا انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے کیا گیا۔ جہیز کی جواز میں دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ ہندوستان میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا رواج نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے قائم مقام جہیز دے دیتے ہیں، اس طرح لڑکی کا حصہ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ عذر اور بھی نامعقول ہے۔ نمبر 1، وراثت مورث کے مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے، اس کو عورت کی زندگی میں دیا جانا اور اس کو کافی قرار دینا بالکل ناجائز ہے۔ نمبر 2، وراثت کے حصے اور حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، ان پر زیادتی یا ان میں کمی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور یہ طے کرنا کہ مورث کے مرنے پر اس لڑکی کا حصہ کتنا ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے جہیز میراث کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ دراصل ہدیہ ہے جو شادی کے وقت لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ کہنے والے بھی برخود غلط ہوتے ہیں۔ اول تو ہدایہ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ جہیز میں نہیں دی جاتی۔ جہیز میں ضروریات زندگی کے ساتھ کار، فریج، ٹی وی جیسی چیزوں کا رواج ہے، جو ہدایہ کے دائرے سے بہت بلند چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جہیز کا مانگنا غلط ہے، لیکن اگر کوئی خود جہیز دے رہا ہے یا منع کرنے کے باوجود دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ بھی دے کہ میں جہیز نہیں لوں گا اور جب ملے تو لے لے، تو یہ بھی اس طرح جیسے اس کا مطالبہ رہا ہو، چونکہ عرف میں شادی بیاہ کے اندر جہیز کا چلن ہے،
اور جو چیز معروف ہوتی ہے اس کو شرطی سمجھنا چاہیے۔ فقہ کا قاعدہ المعروف کل مشروط، عرف میں جو چیز رائج ہے اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تب بھی وہ ایسی ہی جیسے مذکور ہو۔ جہیز لینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے جہیز لینا کلیتاً بند کر دیں۔ یہ ان کا دینی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ یہ دراصل ایک فساد کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس کے لیے ہر ممکن کوشش ضروری ہے۔ ساتھ ہی جہیز دینے والوں کو بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ معاشرے کا ہر فرد جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے صاحب ثروت ہیں، ان کو چاہیے جہیز دینا بند کر دیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس ثروت و دولت کی بہتات نہیں ہے ان کے رشتے بھی بآسانی ہو سکیں۔ اور یہ عذر کرنا کہ اگر جہیز نہ دیں گے تو برادری میں عزت کم ہو جائے گی مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے تو یقین ہے کہ معاشرے میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو ذلیل نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر برادری کا خوف ہو تب بھی آدمی کو اپنی عاقبت کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ برادری ایک دن کہے گی، اگلے دن نئی کہانی برادری کی گفتگو کا محور بن جائے گی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر اتنا روپیہ خرچ کیا ہے، اگر جہیز میں دلہن یہ رقم لے آتی ہے تو ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص مال کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے فکر میں اضافہ کرے گا۔ اوپر مذکور چند پہلوؤں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہیز کا لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں۔ جہیز معاشرے کا ناسور ہے جس نے سماجی نظام کو بگاڑ دیا ہے۔ نکاح کا مقدس رشتہ کاروبار بن گیا ہے اور غریب و کمزور آدمی کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جہیز کے ذریعے معاشرے میں فضول خرچی کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ شادی کا مطلب ہے بربادی۔ دونوں فریق بلا وجہ بے تحاشا دولت صرف کرتے ہیں، اور اگر حسب ضرورت دولت نہ ہو تو شادی کے لیے مسلسل تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ جہیز کی وجہ سے بے شمار قتل ہوتے ہیں، کتنی بچیاں اس کی نظر چڑھ جاتی ہیں اور کتنی محض اس کی وجہ سے شادی کے پاک بندھن سے محروم رہ جاتی ہیں۔ جہیز کے سلسلے میں علماء اسلام ہر زمانے میں صراحت کرتے رہے ہیں کہ جہیز کا لینا ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ واضح حکم موجود ہے۔ عورت کو جہیز لانے پر مجبور کرنا کسی بھی طرح درست نہیں، نہ اس کے دیے گئے مہر میں سے اور نہ اس کے علاوہ سے، اور مہر تو مکمل اس کا ہے، اس میں جو چاہے کرے۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں لکھا ہے، اگر کوئی 1000 مہر پر کسی عورت سے نکاح کرے اور عادت یہ ہو کہ اتنا مہر ایک بڑے جہیز کے مقابلے میں ہوتا ہے، مگر وہ عورت ایسا نہ کرے یعنی جہیز نہ لائے، تو شوہر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے جہیز لانے کا مطالبہ کرے۔ آدمی پر واجب ہے کہ عورت کے لیے ایسی رہائش کا انتظام کرے جو تمام ضروریات زندگی پر مشتمل ہو۔ امام ابن حزم اندلسی نے لکھا ہے، عورت کو اس پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے پاس جہیز کا سامان لائے، نہ اس مہر کی رقم سے جو شوہر نے اس کو دی ہے، اور نہ اس کے اپنے دوسرے مال سے، مہر سارا کا سارا اس کا ہے، اس میں جو چاہے تصرف کرے۔ جہیز کی مختلف شکلوں میں ایک شکل وہ ہے جس کو تلک کہا جاتا ہے۔ آج کل تلک کے نام پر بے تحاشا نقد رقم اور دیگر قیمتی چیزیں لڑکی کے والدین سے وصول کی جاتی ہیں۔ اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے مولانا برہان الدین سنبلی نے لکھا ہے، فرمائشی جہیز سے بھی بڑھ کر کبھی اور شنی بلکہ شرمناک وہ رسم ہے جو تلک کے نام یا دوسرے ناموں سے بعض جگہ رائج ہے، جس میں واقعتاً شوہر خریدا جاتا ہے۔ یہ رسم تو ایسی حیا سوز بلکہ انسانیت سوز ہے کہ اس کی مذمت کے لیے الفاظ ملنے مشکل ہیں، مگر یہ رسم ہے کہ عکاس بیل پھیلتی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے علماء امت اور مصلحین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس کے خاتمہ اور بےخونی کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں، ورنہ آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً سورۃ الانفال 25 سے جو وعید سامنے آتی ہے، اس کا تصور ہی ہر باخبر کو لرزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس قبیح رسم جس کی مذمت کے لیے صحیح الفاظ بھی ملنے مشکل ہیں کی طرف سے غفلت برتنا یا اس بارے میں چشم پوشی سے کام لینا اب کسی طرح مصلحین علماء کے لیے گوارا بلکہ جائز نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے کہ ہر جگہ ہزاروں جوان لڑکیاں، خاص طور پر پڑھی لکھی لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں،
جن میں سے بعض خودکشی تک کر لیتی ہیں اور جیسے کہ اوپر ذکر ہوا مرتد بھی ہو جاتی ہیں اگر اس کی طرف فوری توجہ نہ کی گئی ہو، تو اس طرح کے واقعات اور بڑھ جائیں گے جن کی ذمہ داری سے مسلمان خاص طور سے بااثر لوگ اور اہل علم نہیں بچ سکتے۔ جہیز یا نقد رقم کا مطالعہ، صفحہ نمبر 23۔ پروفیسر عمر حیات خاں غوری لکھتے ہیں، ہمارے دولت مند طبقے کا یہ مصرفانہ رویہ ملت کے لیے گناگوں مسائل پیدا کرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس کا سب سے خطرناک رجحان تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لڑکے والے اپنے لڑکی کا پیغام شادی دینے سے پہلے یہ دیکھنے لگے ہیں کہ وہاں سے جہیز کے نام سے کتنی دولت مل سکے گی۔ دوسرے، اس رجحان کے سبب غریب گھرانوں کے لڑکے اپنے سے زیادہ مالدار گھرانوں کا رخ کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم ہو کر رہ گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے مگر شوہر نصیب نہ ہو پاتا ہے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غریب لوگ بھی شادی کے موقع پر عورتوں اور جہیز میں اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے قرض لینا پڑتا ہے جسے زندگی بھر ادا کرتے کرتے بے دم ہو جاتے ہیں، تو کبھی انہیں اپنے ورثاء کو محروم کر کے زمین جائیداد فروخت کرنی پڑتی ہے، اور اس سبب سے لڑکی کی پیدائش والدین کے لیے سوہانِ روح اور عذاب بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے سرمایہ داروں کا یہ رویہ گناہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ افکار ملی، جلد 12، شمارہ 2-3، صفحہ 137۔ اپنی ایک اور کتاب میں پروفیسر موصوف لکھتے ہیں، جہیز کی اس رسم پر عمل کرنے والے لڑکی کے باپ ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہی ہیں۔ خود لڑکی کے باپ کو بھی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ دولت فراہم کرنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ جائز راستوں سے تو اتنی کمائی ہوتی نہیں، اس لیے لڑکی کا باپ مجبور ہو جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے اچھا شوہر حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کرے، اور اس کے لیے اسے ایسے چور دروازے استعمال کرنے پڑتے ہیں جو سب کے سب حقیقت میں گناہ کے راستے ہیں۔ اس طرح یہ جرم ایک لاتعداد سماجی جرائم کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور مومن کے کردار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے، حرام خوری لوگوں کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اسلامی نظام معاشرت اور جہیز کی رسم، صفحہ نمبر 47۔ جہیز کی تباہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے عبدالرحمن کوندو نے لکھا ہے، جہیز کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان پر لکھنے کے لیے دفتروں کے دفتر ناکافی ہیں۔ اب تو حالات ایسا خوفناک رخ اختیار کر رہے ہیں کہ جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر غریب ماں باپ کی قابل سے قابل بیٹیاں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کھا کر خودکشی کرنے یا اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر مر جانے یا اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالنے پر آمادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ جب تک جہیز کے نام سے ایک لڑکی اپنے ساتھ دولت کا انبار لے کر نہ آئے، کوئی بھی اس کا طلبگار نہیں ہوتا۔ فتنہ جہیز، صفحہ نمبر 18۔ واقعہ یہ ہے کہ جہیز یہ غلط اور فطرت کے خلاف رسم ہے۔ فطرت میں کمانے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے، اس لیے عورت کی لائی ہوئی دولت کا منتظر رہنا فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ آج کے سماج میں اس قبیح رسم نے جو صورت اختیار کر لی ہے، اس میں تو اس کو سند جواز بھی ملنی مشکل ہے۔ اس لیے متعدد اہل علم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور جہیز کے ذریعے جو آمدنی مال یا نقد کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو مال حرام قرار دیا ہے، جس کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، اور یہ ایسا مال ہے جس میں لینے والا اور دینے والا دونوں ہی گنہگار ہوتے ہیں۔ گویا متعدی ناجائز طریقہ ہے اور متعدی ظلم ہے۔ مولانا نے لکھا ہے، اس طرح کے مطالبے کے بعد جو مال بھی ملے گا وہ شرعاً رشوت ہوگا، جس کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ علامہ شامی نے اس طرح کے مال کو صحت کہا ہے، اور ربا و صحت وہ سنگین جرم ہیں جن کی وجہ سے متعدد جگہ قرآن مجید میں یہود کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور اپنے قتل انبیاء جیسے جرائم کے ساتھ ذکر کر کے انہیں سخت عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوات کی حدیث کے الفاظ ہیں، صحت یعنی حرام مال جس نے استعمال کیا ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، مشکوات کی ہے، حرام غذا سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جا سکے گا۔
اور جب تک بھی استعمال کرے گا گناہ گار رہے گا۔ تو کیا کسی مسلمان کی دینی حس اس درجہ مردہ ہو سکتی ہے کہ وہ پوری عمر گناہ اور حرام میں مبتلا رہے؟ یہ بھی بتانا شاید بے محل نہ ہو کہ حرام طریقے سے حاصل شدہ چیزوں کے استعمال سے نماز اور دعا بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ کیا کوئی ایسا شخص جسے آخرت پر کامل یقین ہو وہ تمام عمر کی نمازیں برباد کرنے اور خداوند تعالیٰ کی یہاں مسلسل گناہ میں مبتلا رہنے کی حالت میں پیش ہونا گوارا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسے مال سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح سانپ، بچھو اور دوسرے زہریلے اور خطرناک جانوروں سے بچا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ زہریلے جانوروں کے اثرات زیادہ سے زیادہ اسی دنیا تک محدود رہتے ہیں، جبکہ حرام مال کے خطرناک اثرات اس عالم میں بھی پڑیں اور اس عالم تک برقرار رہیں گی، جسے آخرت کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث کا بیان کرنا شاید بے محل نہ ہوگا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس طرح غیر شرعی طریقے سے حاصل شدہ مال میں بھی برکت نہیں ہوتی، یعنی جلد فنا ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر اپنے ساتھ بہت سی دنیاوی مصائب اور تکالیف بھی لاتا ہے، اور ایسا شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو عموماً مصیبتوں کے ٹالنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کا تو بھی قبول نہیں ہوتا۔ جہیز یا نقد رقم کا مطالبہ، صفحہ نمبر 24-25۔ امت کے ہر فرد بالخصوص اسلامیان ہند کو جہیز کا لین دین یا تلک وغیرہ کی رسم پوری کرتے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں اس طرح وہ اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں نظر آنے والا یہ مال اور یہ چمک دمک محض چند روزہ اور محض دھوکہ ہے، اپنے انجام کے لحاظ سے چمک نہیں، اندھیرا اور تاریکی ہے اور ظلمت اور عذاب ہے۔ ایسے ماحول میں ارباب حل و عقد کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس فتنے کے استحصال کے لیے کوشش کریں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں میں اس کی قباحت بٹھائیں۔ اس فتنے کے سدباب کے لیے لوگوں نے مختلف تجاوز رکھی ہیں۔ بعض نے مسلم پرسنل لا کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بعض مسلم جماعتوں پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، لیکن یہ بہرحال ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ملت کے علماء و دانشور اپنے مواعظ و خطبات اور اپنی مخصوص محفلوں میں اس کی شناخت کو بیان کریں، لوگوں کو ان رسوم بد کے ترک کرنے کی طرف توجہ دلائیں، خود نمونہ بن کر ان رسموں کا خاتمہ کریں، اور جو بڑے عیان اس طرح کی رسوم کو انجام دیں ان کی تقریبات میں شرکت کریں، بلکہ اس سے اجتناب کریں، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ ان تقریبات میں اس لیے شرکت نہیں کر رہے ہیں کہ ان میں بے تحاشا اسلامی احکام کی پامالی ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح منظم جد و جہد کی جائے تو قوی امید ہے کہ اس فتنے کا استحصال ہو سکتا ہے اور یہ متعدی ظلم جس نے معاشرے کے ہر فرد کو مظلوم بنا رکھا ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وراثت اسلامی نقطہ نظر سے مسلم معاشرے میں جو بگاڑ ہے، خاص طور پر ہندوستانی مسلم معاشرے میں، اس کے مظاہر صرف جہیز اور شادی بیاہ میں اسراف تک محدود نہیں ہے۔ ایسے مسائل بھی ہیں جو صراحتاً احکام اسلامی کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کی خلاف ورزی ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کی ہندوستانی مسلم معاشرے میں عمومی سطح پر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اول تو میراث شریعت کے مطابق تقسیمی نہیں ہوتی، اور شاذ و نادر کہیں ہوتی بھی ہے تو اس میں اتنی پیش بندیاں ہیں کہ عملاً وہ اسلامی میراث باقی نہیں رہتی بلکہ جاہلی میراث ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، جو میراث جاہلیت میں تقسیم ہی وہ جاہلیت کی تقسیم پر ہے۔ میراث کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں اتنا سنگین ہے کہ اس میں ہر فرد گناہ گار ہے، کوئی بھی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اصلاً اس میں لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا وبال اتنا دور رس اور متعدی ہے کہ تمام افراد اس جرم کے شریک ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو محروم کر کے جو میراث تقسیم ہوگی یا کسی بھی جائز وارث کو محروم کر کے جو میراث ہوگی وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ میراث کی تقسیم اس کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق کی جائے، اور جو لوگ اس تقسیم کے مطابق میراث تقسیم نہیں کرتے ان پر سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورۃ النساء 14، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا
اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، رسوا کن سزا ہے۔ اسی آیت میں ان لوگوں کے لیے کتنی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے مطابق اپنی میراث تقسیم نہیں کرتے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کی کھلی بغاوت کی حد تک پہنچی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراثی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ تفہیم القرآن صفحہ نمبر 320۔ وراثت کے سلسلے میں الہی ہدایات جو لفظ یوصیکم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، ان کے سلسلے میں برتی جانے والی مداحنت اور حکم الہی سے اغماز بلکہ اس کی کھلی ہوئی خلاف ورزی انتہائی خطرناک ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں فساد کی موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بہرحال صحیح اور حکمت پر مبنی ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ان سے اعراض قطعاً جائز ہے۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ان میں سے اعراض قطعاً ناجائز ہے۔ میراث کے حصے متعین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور علیم ہے، یعنی بندوں کے حق میں کیا مفید ہے چیز اور کس چیز میں ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہے اور اس نے اسی حکمت کو پیش نظر رکھ کر یہ تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنی بھلائی کا راستہ اختیار کریں اور برائی کے راستے سے بچیں۔ کامیابی اسی راستے میں ہے اور اس کے علاوہ ہر راستہ تباہی اور خسران کی طرف لے جاتا ہے۔ میراث کے سلسلے میں اسلامی احکام اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہدایت سے متعلق چند اصولی باتیں اس طرح ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا حصہ مردوں کے نصف قرار دیا ہے، یا یوں کہیے کہ مردوں کا حصہ عورتوں کے دگنا ہے۔ یہ عمومی حکم ہے، قرآن میں ہدایت ہے۔ سورۃ النساء 11۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ اصولی ہدایت ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام پر مختلف حلقوں سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا حق آدھا ہے، اور بہت سے مسلمان بھی ان معتزلین کے دامن تبریزی میں پھنس کر ان کے سر میں سر ملانے اور اپنے آپ کو سیکولر یا ہیومنسٹ کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے اس میں یقیناً بے شمار حکمت اور مصلحت ہوں گے۔ ان میں بعض کا اندازہ انسان بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً عورت کے اوپر معاشی ذمہ داریاں بالکل نہیں ہیں، حتیٰ کہ عورت کے اوپر خود اس کی اپنی معاشی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اس کے بنیادی اخراجات کا ذمہ مردوں کے اوپر ہے، چاہے والد پر ہو یا شوہر پر یا اولاد پر۔ یعنی وہ نہ صرف معاشی مصارف سے مستثنیٰ ہے بلکہ اس کے معاشی مصارف کا ذمہ بھی دوسروں پر ہے۔ اس طرح عورت کی معاشی ضروریات تقریباً صفر ہیں، اس کے بالمقابل مرد کی معاشی مصروفیات کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس پر بیوی کی کفالت کی ضروری ہے، اولاد کی کفالت ضروری ہے، اور والدین اگر محتاج ہوں تو ان کی کفالت بھی اس پر ضروری ہے۔ اگر اس طرح مرد کی معاشی ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہیں اور عورت کی معاشی ذمہ داریاں بالکل نہیں ہیں، اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دینا بالکل معقول اور مبنی بر انصاف ہے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر حصہ دیا جانا چاہیے، ان کا دعویٰ خلاف فطرت اور خلاف مصلحت ہے۔ اس کے علاوہ ایک مصلحت اس تقسیم میں یہ بھی ہے کہ عورت کو دو جگہ سے حصہ ملتا ہے، والد کا ترکہ ملے گا اور شوہر کا ترکہ بھی ملے گا، یعنی اس کے ذرائع میراث دگنے ہیں۔ مرد کا صرف ایک ہی ذریعہ میراث ہے، یعنی والد۔ اس طرح بھی تقاضۂ مصلحت ہے کہ عورت جس کی معاشی ذمہ داریاں صفر ہیں اور جس کو دو جگہ سے میراث میں حصہ ملتا ہے، مرد کا حصہ اس سے دگنا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک احمقانہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب مرد کی معاشی ذمہ داریاں کئی گنا ہیں تو اس کو عورت کے مقابلے میں
کئی گنا حصہ ملنا چاہیے، یا جس طرح عورت کو شوہر کی میراث ملتی ہے اس طرح شوہر کو بیوی کی میراث بھی ملتی ہے، لیکن دونوں اعتراضات بے معنی ہیں۔ اس مختصر وقت میں ان کے جواب پر وقت صرف کرنا نامناسب ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اول تو میراث کا رواج ہی نہیں، جہاں شاذ و نادر میراث دی جاتی ہے، ان میں بھی کئی نئے مسائل در آئے ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو غیر منقولہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، صرف منقولہ جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہے، اور یہ بھی احکام الہی کی اسی طرح خلاف ورزی ہے جس طرح میراث سے محروم کرنا۔ میراث میت کا جو مجموعی ترکہ ہوگا، اس سب میں تمام اولاد کا حصہ حسب تقسیم الہی واجب ہے۔ اس میں سے کسی مخصوص جائیداد کو مستثنی کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ سب کو برابر حصہ دیا جائے گا، لڑکوں کو ان کے حصے کے مطابق اور لڑکیوں کو ان کے حصے کے مطابق۔ نیز ماں یا بیوی یا اولاد کو ان کے حصے کے مطابق ان میں کمی بیشی کرنا درست نہیں۔ اسی طرح بعض جگہ یہ رواج ہے کہ داد الہی مکانات کو میراث سے مستثنی کرتے ہیں اور اس میں بیٹوں کا حصہ نہیں رکھتے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان کا حصہ تو اس میں سے بھی اس طرح واجب ہوگا جیسے دیگر اموال میں ہے۔ البتہ تقاضۂ مصلحت اور حکمت کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ان کو داد الہی مکانات میں ان کے حصے کے مطابق بالکل انصاف اور عدل کے ساتھ کچھ اور جائیداد یا ان کے حصے کی قیمت دے دی جائے۔ ان کو محروم کرنا ناجائز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جائیداد میں برابر شرعی حکم کے مطابق تقسیم تو کرتے ہیں، لیکن پھر بہنوں کو مختلف رسم و رواج یا اپنی حیثیت کا اثر ڈال کر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے حصے سے کسی بھائی کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ اس طرح جائیداد تو تقسیم ہوئی، لیکن عملاً لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں ملا۔ یہ بھی ناجائز ہے اور اللہ کے حکم کے استہزاء کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس کو وہ ملنا ہی چاہیے، کسی بھی عنوان سے اس کو محروم کرنا ناجائز ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی میراث میں پوتے کو بعض حالات میں وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ مولانا اسلم جیراج پوری نے تو اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی لکھی اور ثابت کیا ہے کہ پوتے کو کسی بھی حال میں وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان متفقہ رہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے بیٹے موجود ہوں تو اس کے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، چاہے وہ پوتا یتیم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر وہ اس پوتے کا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ بھی باپ کی جائیداد میں سے حصہ پاتا، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے تو اس کے بچے اس کے قائم مقام نہیں ہوں گے۔ یہ ایک معروف مسئلہ ہے، اس پر متعدد لوگوں کی آراء موجود ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے رسائل و مسائل حصہ دوم میں اس پر کلام کیا ہے۔ ہم اس کے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، فقہا اسلام میں متفقہ مسئلہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں جس پوتے کا باپ مر گیا ہو وہ وارث نہیں ہوتا، بلکہ وارث اس کے چچا ہوتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مجھے قرآن و حدیث میں ایسا کوئی صریح حکم نہیں ملا جسے فقہا کے اس متفقہ فیصلے کی بنا قرار دیا جا سکے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ فقہا امت سلف سے خلف تک اس پر متفق ہیں، اس کو اتنا کبھی کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے دینا مشکل ہے۔ ویسے بھی یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پوتا بہرحال اپنے باپ کے واسطے ہی سے دادا کے مال میں حقدار ہو سکتا ہے، نہ کہ براہ راست خود۔ اگر ایک شخص کا بیٹا اس کی زندگی میں مر جائے اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو آپ خود مانیں گے کہ اس کا حصہ ساخت ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ باپ کے مرتے ہی اس کے ترکے میں سے اس کے فوت شدہ بیٹے کا حصہ بھی نکالا جائے اور پھر اس کے بیٹے کی میراث اس کی ماں اور اس کے بھائیوں وغیرہ کو پہنچائی جائے۔ اسی طرح اگر اس فوت شدہ لڑکے کی کوئی بیوی موجود ہو تو آپ خود مانیں گے کہ وہ اپنے خسر کے ترکے میں حصہ پانے کی مستحق نہیں ہے، قطع نظر اس سے اس کا نکاح ثانی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر آپ کو کیوں اصرار ہے کہ صرف اس کا بیٹا موجود ہونے کی صورت میں اس کا حصہ ساخت نہ ہو بلکہ وہ اس کے بیٹے کو پہنچے؟ رہا یتیم کے پرورش کا سوال تو شریعت کی روح سے اس کے چچا اس کے ولی ہوتے ہیں اور ان پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی پرورش کا انتظام کرے۔ نئے شریعت نے وصیت کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا اور اس کے خاندان میں کچھ لوگ مستحق موجود ہوں تو ان کے حق میں وصیت کرے۔ 1/3 مال حصے کی حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ یتیم پوتا چھوڑ رہا ہے یا کوئی یتیم بیوہ چھوڑ رہا ہے یا کوئی بیوہ بہو چھوڑ رہا ہے
جو بے سہارا ہو یا کوئی بیوہ بھاوج یا غریب بھاوج یا بیوہ بہن چھوڑ رہا ہے تو ان کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ قانونی وارثوں کے سوا خاندان میں جو لوگ مدد کے محتاج ہوں ان کی مدد کا انتظام کیا جا سکے۔ اگرچہ آج کل میراث کی تقسیم سے متعلق لوگوں میں کچھ رجحان بڑھا ہے، تو اس کے ساتھ ایک رجحان یہ بھی بڑھا ہوا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں اپنی ہی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط رجحان ہے۔ جب آدمی جب تک زندہ ہے اس وقت اس کے وارث مال کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ ہبہ کر دے یا ہدیہ دے دے، لیکن میراث تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت اس انداز پر کرے کہ اولاد خود شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرے، اور اس شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے باپ یا ماں کی میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم کرے، نہ کہ اپنی میراث کو۔ دراصل شریعت کے احکام کو اپنے مقام پر رکھنا نہایت ضروری ہے، اور اسی مقام پر اس کے مطابق فیصلے ہوں تو شریعت کی حقیقی پاسداری ممکن ہے، ورنہ وہ اتباع ہو یا مصنوعی دینداری ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ وصیت کے ذریعے اپنی کسی اولاد کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں اور کسی کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اولاد کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی کسی وصیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وارث کے حق میں تو گناہ کسی طرح کی وصیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وارث کے حق میں تو کسی طرح کی وصیت کا سرے سے اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ حدیث میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں۔ بعض لوگ اولاد کی نالائکی اور نافرمانی کے سبب اولاد کو عاق کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اولاد کو عاق کر کے میراث سے محروم کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا جائز حصہ ان کو بہرحال دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو میراث میں حصہ دینا اور اس ساتھ ہی تمام ورثاء کو ان کا حصہ دینا الہی قانون ہے۔ اس پر عمل کرنا کثیر اور کامیابی کا موجب ہے، اور اس سے پہلو تہی کرنا دنیا و آخرت میں ہی تباہی اور ناکامی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، سورۃ النساء 13-14، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کریں گے، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کی صحیح تقسیم کو اپنے معاشرے میں جا کر جاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ان حدوں کو پامال کرنے سے باز رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔